نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی احکام الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے احکام کے بیان میں، واو کے ضمے کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے دھلنا، لغوی معنی، ٹھیک ہے۔ اور وضو میں واو کے فتحے کے ساتھ وضو، یہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے، جیسے کہ پانی سے وضو کیا جاتا ہے تو پانی کو وضو کہتے ہیں واو کے فتحے کے ساتھ۔ ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائض، وضو کے ارکان 4 ہیں اور وہی وضو کے فرائض بھی ہیں۔ کسی چیز کا رکن اس چیز کے ضروری حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے ارکان 4 ہیں اور وہ ارکان ہی وضو کے فرائض بھی ہیں۔ الاول غسل الوجہ، سب سے پہلا رکن اور سب سے پہلا فرض چہرے کا دھلنا ہے، پہلا رکن اور وہی پہلا فرض ہے چہرے کا دھلنا، ٹھیک ہے۔ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، اور اس کی حد یعنی چہرے کی حد لمبائی کے اعتبار سے پیشانی کے سطح کی ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک ہے، تھوڑی کے نیچے تک، یعنی پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کی لمبائی ہے پوری، جتنے چہرے کا دھلنا وضو کے اندر واجب ہے، فرض ہے، یہ اس کی لمبائی ہے، اس چہرے کی لمبائی ہے۔ اس پیشانی پر بال پیشانی کے ابتدا سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں دھلنا واجب ہے۔ وحدہ عرضا ما بین شحمتی الاذنین، اور چوڑائی میں اس کی حد، چہرے کی حد چوڑائی میں وہ ہے جو دونوں کانوں کی لو کے بیچ میں ہے، یعنی چہرے کی چوڑائی ایک کان سے لے کر کے، ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو کے درمیان جو کچھ بھی ہے چوڑائی میں وہ سب چہرے میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو چہرے کی لمبائی پیشانی کے ابتدا کی جگہ سے، پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تو ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی پہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا حصہ چہرے کے اندر آتا ہے، اور چہرے کے پورے حصے کا دھلنا وضو کے اندر فرض ہے۔ تو تھوڑی سے لے کر کے پیشانی کے شروع ہونے کے جو بیچ میں ہے اس کو دھلنا واجب ہے، اور جو دونوں کانوں کی لو کے بیچ میں ہے اس کو دھلنا واجب ہے، فرض ہے وضو کے اندر، ٹھیک ہے۔ واجب بمعنی ضروری کہنا، تو فرض ہے ان کا دھلنا وضو کے اندر۔ دھلنے کا معنی یہ ہے کہ پانی اس پر بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ جتنے حصے کا دھلنا ضروری ہے اس پورے حصے پر پانی بہہ جائے تبھی اس کا دھلنا پایا جائے گا۔ اگر پانی اس پر نہیں بہہ پا رہا ہے، صرف ہاتھ کو تر کر کے اس پر مل لیا، تو اس صورت میں اس کو دھلنا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ پانی کا بہنا اس پر ضروری ہے، اس حصے پر۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور وضو کا دوسرا رکن اور وضو کا دوسرا فرض یہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کوہنیوں کے ساتھ دھلنا ہے، یعنی دھلنے میں کوہنیاں بھی داخل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ شروع ہاتھ سے لے کر کے، یعنی انگلیوں کی جانب سے لے کر کے پوری کوہنی تک، کوہنی کی انتہا تک، تو ان سب کا دھلنا ہے، یعنی کوہنی جہاں سے ختم ہو رہی ہے وہاں سے کوہنی بھی شامل ہے دھلنے کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہاں سے لے کر کے پوری انگلیوں تک اس کا دھلنا واجب فرض ہے وضو کے اندر، تو دھلنے میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ والثالث غسل رجلیہ مع مرفقیہ، نہیں، مع کعبیہ، اور تیسرا وضو کا تیسرا رکن اور اس کا تیسرا فرض دونوں پیروں کو دونوں ٹخنوں کے ساتھ دھلنا ہے، یعنی وضو کا تیسرا رکن جو کہ وضو کا تیسرا فرض بھی ہے،
وہ दोनों पैरों का धुलना है और दोनों पैरों का धुलना टखनों के साथ साथ है, यानी धुलने में टखने भी दाखिल होंगे, टखनों को भी धुलना फर्ज है। माँ काबा ही टखनों के साथ, है ना। टखने कहते हैं उस बाहर निकली हुई उस हड्डी को जो पिंडलियों के पास है, जहाँ से पिंडलियाँ शुरू होती है, वहाँ पर जो दोनों पैरों में दोनों जानिब जो उभरी हुई हड्डी है उसको टखना बोलते हैं। तो उनको भी धुलना वाजिब है, फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर। वाजिब में माना ज़रूरी है, बार बार यही निकल जा रहा है वाजिब। वर्राबिउ मसहु रुबअ रअसिही, और चौथा रुकन और चौथा फ़र्ज़ चौथाई सर का धुलना है, ठीक है। वज़ू के 4 अरकान जो कि फ़राइज़ भी हैं, तो उनमें से चौथा रुकन जो है वो चौथाई सर का मसाह करना है, ठीक है। तो सर का जो चौथाई है उतना भी अगर मसाह कर ले तो वज़ू दुरुस्त है, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, ठीक है। ये वज़ू के अरकान और उसके फ़राइज़ हो गए। व सबबुहु इस्तिबाहतु मा ला यहिल्लु इल्ला बिही व हुवा हुक्मुहु दुनियवी। वज़ू का सबब उस चीज़ को हलाल, उस चीज़ को मुबाह करना है जो वज़ू के ज़रिए से ही हलाल होती है, और यही वज़ू का दुनियावी हुक्म है। यानी वज़ू करते हैं इस वजह से कि वज़ू के ज़रिए से उस चीज़ का करना हलाल हो जाए, उस चीज़ का करना मुबाह हो जाए जो चीज़ वज़ू के ज़रिए से ही हलाल होती है, जैसे कुरान शरीफ का छूना, नमाज अदा करना, ये सब चीज़ें हैं। तो कुरान शरीफ का छूना वज़ू के ज़रिए से ही हलाल होता है, बगैर वज़ू के कुरान शरीफ का छूना हराम है, ठीक है। तो कुरान शरीफ का छूना वज़ू के ज़रिए से ही हलाल होता है। तो वज़ू का अगर वज़ू का सबब ये होगा कि उस वक्त जबकि कुरान शरीफ को छूने का किया जाए, तो उस वक्त कुरान शरीफ के छूने के मुबाह हो जाना, कुरान शरीफ के छूने का मुबाह करना, ये उसका सबब होगा वज़ू का, ठीक है। यानी वज़ू इस वजह से कर रहा है ताकि उस इंसान के लिए कुरान शरीफ का छूना हलाल हो जाए, कुरान शरीफ का छूना जायज़ हो जाए, ठीक है। वज़ू से पहले वो जायज़ नहीं था, वज़ू इसी वजह से कर रहा है ताकि उसका कुरान शरीफ को छूना जायज़ हो जाए। नमाज के लिए तो वज़ू इसलिए कर रहा है ताकि उसका नमाज पढ़ना उसके लिए जायज़ हो जाए, ठीक है। और यही उसका दुनियावी हुक्म है, यानी वज़ू के ज़रिए से उस चीज़ का हलाल, वज़ू के ज़रिए से उस चीज़ का हलाल कर लेना जो वज़ू के ज़रिए से ही हलाल होती है, ये उसका दुनियावी हुक्म है। जैसे नमाज और कुरान शरीफ का छूना, ये सब चीज़ें वज़ू के ज़रिए से ही हलाल होती हैं, ठीक है। तो वज़ू करना इस वजह से कि ये सब चीज़ें मेरे लिए जायज़ हो जाए, कुरान शरीफ का छूना जायज़ हो जाए, नमाज़ पढ़ना जायज़ हो जाए, तो इस नीयत से वज़ू करना, यही इसका दुनियावी हुक्म भी है कि वज़ू इंसान किस लिए दुनिया में करता है, ताकि दुनिया में वो कुरान शरीफ को छू ले या नमाज अदा कर ले, ठीक है। तो ये इसका दुनियावी हुक्म है। व हुक्मुहुल उखरविय्यु अस्सवाबु फिल आखिरती, और वज़ू का उखरवी हुक्म आखिरत में सवाब का मुस्तहिक होना है, सवाब पाना है। यानी इसका उखरवी हुक्म क्या है, आखिरत में सवाब मिले, इसीलिए इंसान वज़ू करता है, ठीक है, कि आखिरत में सवाब मुझे मिले इसलिए, ठीक है। तो दुनिया में इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से कुरान शरीफ का छूना, नमाज वगैरह का पढ़ना, ये सब जायज़ हो जाते हैं वज़ू के ज़रिए से। और आखिरत में इसका फ़ायदा ये है कि वज़ू करने की वजह से आखिरत में सवाब का मुस्तहिक होगा इंसान, ठीक है। वह शर्त वजूबी ही, वज़ू के वाजिब होने की शर्तें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर पाई जाती हैं तभी वज़ू वाजिब होता है, अगर वो चीज़ें न पाई जाएं तो वज़ू वाजिब नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो वो सूरतें कौन सी है वो यहाँ से बयान कर रहे हैं। अल अक्लो, आकिल होना, अक्लमंद होना, ठीक है। तो जो अक्लमंद नहीं है, पागल है, उस पर वज़ू करना वाजिब नहीं होगा, ठीक है। वल बुलूग, और बालिग होना, तो जो हद बुलूगियत को ना पहुँचा हो, जो बालिग ना हुआ हो, उसके लिए वज़ू का वाजिब होना नहीं है। यानी जो बालिग नहीं हुआ है उस पर वज़ू वाजिब नहीं है, वज़ू का करना वाजिब नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। वल इस्लाम,
اور مسلمان ہونا، تو جو مسلمان نہیں ہے اس پر بھی وضو کا کرنا واجب نہیں ہے، وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا۔ مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پانی استعمال کر سکتا ہو جس سے وہ وضو کے تمام اعضاء کو دھل سکے۔ وضو میں جن چیزوں کا دھلنا فرض ہے ان چیزوں کو وہ پانی سے دھل سکے، اتنا پانی اس کے پاس موجود ہو، اتنے پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر اتنے پانی کو بھی وہ ہاتھ لگاتا ہے، یعنی وضو پانی سے وہ اگر ہاتھ بھی دھل لے صرف، یا صرف چہرہ ہی دھل لے، تو اس کے بیمار ہو جانے کا خوف ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کے پاس پانی موجود نہ ہو اتنا جس سے وہ وضو کے فرض اعضاء کو دھل سکے، یعنی ہاتھ، چہرہ، پیر وغیرہ کو دھل سکے، اتنا پانی اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، صرف پانی پینے کے لیے موجود ہے جس سے وہ اپنی جان بچائے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں، ان صورتوں میں اس سے وضو کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، اس کے لیے تیمم جائز ہو جائے گا، تیمم کر کے وہ نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے، اگر وہ مائع کافی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو تب۔ وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت، اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا اور وقت کا تنگ ہونا، یعنی حیض یا نفاس، اگر عورت حائضہ یا نفسا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہوگا اس پر، ٹھیک ہے، عورت پر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا، یعنی وقت بہت کم ہو کہ اس صورت میں اگر وہ وضو کرنے جا رہا ہے تو وقت ختم ہو جائے گا، یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نماز کے آخر وقت میں اٹھا، بالکل آخر وقت میں، کہ اتنا وقت اس کے پاس صرف بچا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس سے وضو کا واجب ہونا ساقط ہو جاتا ہے، وضو اس پر اس وقت واجب نہیں ہے، اس پر یہی حکم لگے گا اس وقت کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے، تو اس پر اس وقت وضو واجب نہیں ہوگا اگر وقت تنگ ہے تو۔ یہاں تک ہو گئی وضو کے واجب ہونے کی شرطیں۔ اب یہاں سے وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ اوپر جو شرطیں بیان کی گئی وہ شرطیں اگر نہ پائی جا رہی ہیں تو وضو واجب نہیں ہوگا، اور یہاں سے جو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں یہ شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو وضو صحیح نہیں ہوگا، جس نے وضو کیا ہے اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ اس کا وضو کرنا واجب ہوگا جب یہ شرطیں پالی جائے تب۔ اوپر والی شرطیں اگر فوت نہ ہو تو دوبارہ اس کا وضو کرنا واجب ہوگا۔ اور وضو صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء الطہوری، پاک پانی کا چمڑے کو عام ہونا، یعنی پاک پانی کا تمام چمڑے پر بہہ جانا ان اعضاء کے چمڑوں پر جن اعضاء کا دھلنا فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی وضو کے اندر وضو صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پاک پانی اعضاء کے چمڑے پر بہائے، کیونکہ جسم کا اوپری حصہ اس کے اوپر چمڑا ہی ہے، تو پانی جو عام طور پر پانی جو بہاتے ہیں وہ چمڑے پر ہی بہاتے ہیں، جسم کھال پر ہی بہاتے ہیں، ٹھیک ہے، گوشت پر تو بہاتے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے کہا کہ پاک پانی کو چہرے کو چمڑے کو شامل ہونا پاک پانی کا، یعنی پاک پانی جو ہے وہ ان تمام چمڑوں کو پر بہہ جائے جن کا دھلنا وضو کے اندر واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَحَدَثٍ، اور اس چیز کا منقطع ہو جانا جو وضو کے منافی ہو، حیض، نفاس اور حدث میں سے، یعنی اگر حائضہ ہے عورت تو یہ حائضہ ہونا یہ وضو کے منافی ہے، کیونکہ حائضہ ہونے کی صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا ہے، تو اگر کوئی عورت حائضہ ہے اور اس نے وضو کر لیا تو اس کا وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی نفسا عورت ہے تو اس صورت میں وہ بھی اگر وضو کر لے تو اس کے لیے وہ بھی درست نہیں ہوگا۔ وہ حدث، اور اگر حدث کی حالت میں وہ ہے تو اس صورت میں بھی اس سے حدث اکبر مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر حدث اکبر کسی کو لاحق ہو گیا تو اس صورت میں پہلے وہ غسل کرے گا، اگر وضو کر لے تو اس کا وضو کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
جیسے انزال وغیرہ کا ہو جانا، اس کو حدث اکبر وغیرہ وہی ہے، یعنی ایسے حدث جن سے غسل واجب ہوتا ہے. تو اگر کسی کو حدث اکبر لاحق ہو گیا تو پہلے وہ غسل کرے، اس کے بعد اس کے لیے وضو کرنا صحیح ہوگا. اگر غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے رہا ہے تو اس کا وضو کرنا صحیح نہیں ہے. وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ كَشَمْعٍ وَشَحْمٍ، اور اس چیز کا زائل ہو جانا جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکے، جیسے کہ موم اور تیل. ان چیزوں کا ختم ہو جانا جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکے، یعنی چمڑے کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روک دے، اپنے اوپر سے ہی وہ پانی کو بہا دے، تو اس صورت میں اس چیز کو ختم کر دینا واجب ہے جو چمڑے کے اوپر ہے. جیسے کہ موم، تو موم ایسی چیز ہے کہ موم اگر کسی چیز پر لگ جاتی ہے تو اگر اس پر آپ پانی ڈالیں گے اس موم کے اوپر تو وہ موم کے اوپر ہی پانی رہ جائے گا، اس جس چیز پر موم ہے اس تک نہیں پہنچے گا. اگر ہاتھ یا چہرہ یا پیر ان چیزوں پر اگر موم ہے تو اس صورت میں پہلے اس موم کو زائل کرنا واجب ہوگا، اس موم کو ختم کرنا واجب ہوگا، پھر اس کے بعد اس پر وضو کرنا درست ہوگا. اگر کسی نے اس کو ختم کرنے سے پہلے وضو کر لیا تو اس کا وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ موم یہ اس بات سے روکتا ہے کہ پانی اس عضو تک پہنچے، جسم کے اس حصے تک پہنچے جس پر وہ موم ہے. ایسے ہی تیل ہے، کیونکہ تیل بھی اگر کسی چیز پر لگ جائے تو اس چیز تک پانی کو پہنچنے سے روک دیتا ہے، کہ وہ پانی جو ہے وہ تیل پر سے ہی بہہ کر کے نکل جاتا ہے. اس اگر ہاتھ وغیرہ پر تیل گر گیا تو اس صورت میں اگر آپ اس پر پانی بہائیں گے تو وہ تیل پر سے ہو کر کے ہی بہہ جائے گا، وہ ہاتھ تک نہیں پہنچے گا، ہاتھ کے چمڑے تک. ٹھیک ہے، تو پہلے اس تیل کو زائل کرنا واجب ہوگا، اس کے بعد اگر وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو کرنا درست ہوگا. اور اگر تیل کو ختم کیے بنا ہی وضو کر لیں تو اس صورت میں اس کا وضو کرنا درست نہیں ہوگا. یہ تھے وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں. یہاں سے وضو کے احکام. فصل فی تمام احکام الوضوء، وضو کے احکام کی تکمیلہ، وضو کے احکام کی تکمیل میں ہے یہ فصل، یعنی کہ اس فصل کے اندر وضو کے تمام احکام بیان کیے جائیں گے. یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ. غسل و ظاہر ہے نا، گھنی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھلنا واجب ہے اصح مذہب میں، جس پر فتویٰ ہے. یعنی اگر کسی شخص کی گھنی داڑھی ہے، گھنی داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے دیکھنے سے اس داڑھی کے اندر جہاں پر داڑھی کا بال اگا ہے وہ چمڑا نظر نہ آئے، تو اس صورت میں کہیں گے یہ داڑھی گھنی ہے. اور اگر دیکھنے سے داڑھی جہاں پر اگی ہے وہ چمڑا اگر دکھے دیکھنے سے تو اس صورت میں اس کو کہیں گے یہ داڑھی ہلکی ہے، گھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کی داڑھی ایسی ہے کہ اندر کا چمڑا دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس صورت میں داڑھی کا جو ظاہری حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو صرف دھل لینا واجب ہے. جو سامنے دکھ رہی ہے، داڑھی کے جو بال سامنے دکھ رہے ہیں وہ ان بالوں کو صرف دھل لینا یہ واجب ہے. اصح مذہب یہی ہے، سب سے صحیح مذہب یہی ہے، اور اسی مذہب پر فتویٰ بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے فتویٰ یہ دیا ہے، بہت سے علماء نے، کہ داڑھی کے چوتھائی یا اس کے تہائی کا دھلنا واجب ہے، تو ان پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اصح مذہب یہی ہے کہ داڑھی کے ظاہری حصے کو دھلا جائے، اور اسی مذہب پر فتویٰ بھی ہے فقہ حنفی کے اندر. ٹھیک ہے. وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ، اور ہلکی داڑھی کے چمڑے تک پانی کا پہنچانا واجب ہے. یعنی اگر داڑھی ہلکی ہو کہ دیکھنے سے داڑھی کا چمڑا نظر آ رہا ہے تو اس چمڑے تک پانی کا پہنچانا واجب ہے. اگر اس تک نہ پہنچائے تو وضو درست نہیں ہوگا. وَلَا يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ الشَّعْرِ عَنْ دَائِرَةِ الْوَجْهِ، اور پانی کا پہنچانا اس بال تک پانی کا پہنچانا جو بال چہرے کے دائرے سے تھوڑی کے نیچے لٹک رہی ہے. تھوڑی کے نیچے کا ترجمہ
الگ سے کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہیں یہاں، ٹھیک ہے، یا ترجمہ ہی دیکھ لیجئے کہ پانی کا پہنچانا اس بال تک واجب نہیں ہے جو چہرے کے دائرے سے لٹک رہی ہو، چہرے کے دائرے سے جو بال لٹک رہے ہوں اس تک پانی کا پہنچانا واجب نہیں ہے، یعنی جو بالوں کے کچھ حصے جو داڑھی سے آ کر کے مل جاتے ہیں اور وہی پھر نیچے تک جاتے ہیں داڑھی تک، ٹھیک ہے، تو وہ جو داڑھی کے بال ہوں گے ان کا دھلنا واجب نہیں ہے، ان تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، نہ کہ اس کا جو چہرے کے اوپر جو بال ہیں ان تک پانی پہنچانا واجب ہے، کیونکہ یہ چہرے کے حدود میں آتے ہیں تو ان تک پانی پہنچانا واجب ہے، لیکن وہ جو یہ لٹکے ہوئے بال ہیں جو تھوڑی کے نیچے جو بال ہوں، ٹھیک ہے، لٹکے ہوئے بال جو گئے ہیں جو تھوڑی تک جو ہے ان کا دھلنا تو واجب ہے، لیکن جو تھوڑی کے نیچے ہیں ان کا دھلنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ جو داڑھی کے دائرے سے لٹکے ہوئے ہو، نہ کہ جو داڑھی کے دائرے میں لٹکے ہوئے ہو، ایسا نہیں ہے، تو جو داڑھی کے دائرے سے ہو کر کے نیچے لٹکے ہوئے ہوں تو جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں ان کا دھلنا واجب نہیں ہے، جو چہرے کے دائرے میں ہیں ان کو دھلنا واجب ہے۔ ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام، اور نہ ہی ہونٹ کے اس حصے کو دھلنا واجب ہے جو چھپ جائے ملنے کے وقت، یعنی دونوں ہونٹ کو ملانے کے وقت ہونٹ کے جو حصے چھپ جاتے ہیں دونوں ہونٹ کے، ان حصوں کو دھلنا واجب نہیں ہے، ان حصوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، یعنی منہ بند کرنے کے وقت ہونٹ کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں، تو جو حصے چھپ جاتے ہیں ان کا وضو کے اندر دھلنا واجب نہیں ہے۔ ولو انزمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانملة او كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته، اور اگر انگلیاں شامل ہو گئی یا پھر ناخن لمبے ہو گئے تو ناخنوں نے پوروں کو چھپا لیا، یا پھر ناخن اور پوروں کے بیچ میں وہ چیز ہے جو پانی کو روکے جیسے کہ آٹا، تو اس کے ماتحت کا دھلنا واجب ہے، یعنی اس آٹے کے نیچے کا دھلنا واجب ہے۔ اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، انگلیاں اگر مل جائے، یعنی کوئی شخص ہے جس کی انگلیاں اتنی زیادہ ملی ہوئی ہیں کہ وہ ان کو چھڑائے بغیر ان کے اندر تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، گھائیوں تک، انگلیوں کے گھائیوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے ان کو چھڑائے بغیر، تو اس صورت میں اس گھائیوں تک پانی کا پہنچانا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پھر کسی کے ناخن اتنے لمبے ہو کہ ناخن پوروں کو چھپا لے، پوروں کے کچھ حصے باہر ظاہر ہوتے ہیں جب ناخن چھوٹے ہوتے ہیں تو، اور جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی حصے جو پہلے ظاہر تھے وہ چھپ جاتے ہیں، تو جن حصوں کو ناخن چھپا لے، ٹھیک ہے، جن حصوں کو ناخن چھپا لے، یا پھر ان پوروں اور اس ناخن کے بیچ میں جو جگہ ہے اس جگہ میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو پانی کو اندر تک پہنچنے سے روک دے، یعنی پوروں کے اندر تک پہنچنے سے پانی کو روک دے، کوئی ایسی چیز ان پوروں کے اور ان ناخن کے بیچ میں داخل ہو جائے تو اس صورت میں اس کے اندر کا دھونا واجب ہے، یعنی جو چیز داخل ہوئی ہے اس کے نیچے جو پوروں کا آخری حصہ ہے ان تک دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے، جو ناخن اور پوروں کے ملنے کی آخری جگہ ہے جہاں سے ناخن اگتا ہے یا جہاں تک پورے ظاہر ہوتی ہے وہاں تک دھلنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو انگلیاں اتنی ملی ہوئی ہیں کہ ان کو چھڑائے بغیر پانی اندر تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو ان انگلیوں کو بالکل چھڑا کر کے ان کے اندر تک پانی پہنچانا واجب ہے، اور کسی کے ناخن اتنے لمبے ہو گئے کہ ان ناخنوں نے پوروں کو چھپا لیا تو ان پوروں کے اندر تک اس کو دھلنا واجب ہے، یا پھر پوروں اور ناخن کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ میں اگر کوئی چیز داخل ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو اس جگہ کے اندر تک پہنچنے سے روک دے تو اس صورت میں اس جگہ کے اندر تک دھلنا واجب ہے،
یعنی پہلے اس چیز کو باہر نکالے، اس چیز کو ختم کرے، جو چیز اس کے ناخن اور پوروں کے بیچ میں داخل ہوئی ہے پہلے اس کو ختم کرے، پھر پانی کو اندر تک پہنچائے، اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ اور جو چیز پانی کو اندر پہنچنے سے روک لیتی ہے، جیسے کہ آٹا جب اندر پہنچ جاتا ہے ناخن اور اس کے پوروں کے بیچ میں، تو اس وقت وہ پانی کو اندر پہنچنے نہیں دیتا ہے، تو اس وقت پہلے آٹے کو باہر نکالنا واجب ہوگا، پھر اس کے بعد اس پانی کو اندر تک پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یمنع الدرن وخرع البراغیث ونحوهما، اور میل اور پسو کی بیٹ یہ نہیں روکتی ہے۔ میل اور پسو کے بیٹ یا ان کے مثل کوئی دوسری چیزیں یہ پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتی ہیں، یعنی جن اعضاء کا وضو کے اندر دھلنا واجب ہے، یہ اگر کسی ایک عضو پر، ان میں سے کسی ایک عضو پر اگر میل جم گیا ہو، ٹھیک ہے، میل جم گئی ہو، یا پھر پسو کی بیٹ یا ان کی جیسی کوئی دوسری چیز لگ گئی ہو، تو اگر ان کو چھڑائے بغیر وضو کر لے تو وضو درست ہے، کیونکہ یہ پانی کو اس کے نیچے جو ہے، یعنی میل کے نیچے جو ہے یا اس پسو کے بیٹ کے نیچے جو ہے، جو حصہ ہے، اس حصے تک پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتے ہیں۔ جب یہ نہیں روکتے ہیں تو گویا کہ پانی اس حصے تک پہنچ گیا ہے، جب پانی اس حصے تک پہنچ گیا ہے تو وضو ہو جائے گا بغیر ان کو صاف کیے ہی۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيْقِ، اور تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے، یعنی تنگ انگوٹھی کو ہلانا واجب ہے۔ انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ بالکل انگلی سے چپکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہلائے بغیر پانی اندر تک نہیں پہنچ پائے گا، تو اس صورت میں انگوٹھی کو ہلانا واجب ہے۔ انگوٹھی کو حرکت دے تاکہ پانی انگوٹھی کے اندر جو حصہ ہے اس حصے تک بھی پہنچ جائے، انگلی کے اس حصے تک، تو اس صورت میں انگوٹھی کو ہلانا واجب ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ ولو غرہ غسل شقوق رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا، اور اگر وضو کرنے والے کو اس کے پیروں کے پھٹن کا دھلنا نقصان دے تو اس کا وضو کرنے والے کے لیے جائز ہے پانی کو اس دوا کے اوپر سے بہا دینا جو اس پھٹن کے اوپر ہو، جو دوا اس پھٹن کے اوپر ہو، یعنی کسی کے پیر وغیرہ یا کسی کوئی بھی عضو جس کو وضو کے اندر دھلنا واجب ہے وہ پھٹ گئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک عضو پھٹ گیا، اب اس کے اندر اس نے کوئی ایسی دوا لگا لی کہ وہ دوا بالکل چپک گئی، ٹھیک ہے، وہ جو پھٹا ہوا تھا اس کے اندر کوئی ایسی دوا اس نے لگا لی کہ اب وہ دوا ان دونوں سے بالکل چپک گئی ہے۔ اب اس دوا کو اگر نکالے گا وضو کرنے کے وقت، اگر اس دوا کو وہ نکالتا ہے تو اسے اس کو تکلیف ہوگی یا زخم پھر سے تازہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس دوا کے اوپر سے ہی پانی گزار دے، اس کے لیے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وضو اسی طریقے سے ہو جائے گا کہ صرف اس دوا کے اوپر سے ہی وہ پانی بہا دے۔ ولا يعاد الغسل ولا المسح ولا يعاد الغسل، یا غسل ہی ٹھیک ہے، ولا يعاد الغسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه، اور دھلنا یا مسح کرنا ان کا اعادہ نہ کرے، دھونے کا یا مسح کرنے کا اعادہ نہیں کیا جائے گا بال کی جگہ پر بال منڈوانے کے بعد، اور نہ ہی دھلنے کی جگہ پر، یا نہ ہی دھلنے کا اعادہ کیا جائے گا، دھلنے کی جگہ پر اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی دھلنے کی جگہ پر یہ ولل غسلی ہوگا پھر، ٹھیک ہے، ولل غسلی بقص ظفرہ وشاربہ، اور دھلنے کا اعادہ نہ کیا جائے گا ناخن کے کاٹنے کی وجہ سے اور مونچھ کاٹنے کے بعد، ٹھیک ہے، مونچھ کے کاٹنے کے بعد اور ناخن کے کاٹنے کے بعد۔ تو یعنی اگر کسی شخص نے وضو کیا، ٹھیک ہے، تو وضو کے اندر سر کا مسح کرنا واجب ہے، تو فرض ہے، تو اس نے سر کا مسح کیا اور وضو اس نے مکمل کر لیا، اب اس کے بعد اس نے سر منڈا لیا، تو اس صورت میں
یہ اس پر واجب نہیں ہوگا کہ وہ سر کا دوبارہ مسح کرے، ٹھیک ہے، دوبارہ سر کا مسح کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ یا اگر کسی نے ناخن کاٹنے سے پہلے کسی نے پہلے وضو کیا، اور وضو کرنے کے وقت ہاتھ کا دھلنا تو فرض ہے ہی، تو اس نے ہاتھ کو دھلا، پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد اس نے ناخن کاٹ لیے، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے پھر سے وضو کرنا یا پھر سے اس حصے کو دھلنا واجب نہیں ہوگا، یعنی انگلیوں کے پوروں کو جہاں پر ناخن ہوتے ہیں، تو ناخن کاٹنے کے بعد جو حصے ظاہر ہو جا رہے ہیں ان کو پھر سے دھلنا واجب نہیں ہے، پھر سے ان کو نہیں دھلا جائے گا۔ اور ایسے ہی مونچھ کاٹنے کے بعد پھر سے چہرے کا دھلنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔